الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا رب ہے، ہندوؤں کا بھی رب ہے، مسلمانوں کا بھی رب ہے، سکھوں کا بھی رب ہے، یہودیوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، بدھسٹوں کا بھی ہے، انسانوں کا بھی ہے، جناتوں کا بھی ہے، حیوانات کا بھی ہے، نباتات کا بھی ہے۔ وہ رب المسلمین نہیں ہے، وہ کیول رب المومنین نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو دونوں جہان کا رب۔ میرے دل کو آپ نے 10 منٹ سنبھالا تو 10 منٹ کا بل آپ نے مجھے 10 لاکھ روپے کا دے دیا۔ میں اس رب کا کیسے شکریہ ادا کروں جس نے 80 سال تک میرے ہارٹ کو سنبھالا، میرے دل کو سنبھالا، لیکن آج تک اس نے میرے دل کا کوئی بل ہم سے نہیں مانگا۔ آج تک اس نے یہ نہیں کہا میرے بندے میں نے تجھے 80 سال تک جو تیرے ہارٹ کو سنبھال کے رکھا، تیرے دل کو سنبھال کے رکھا، اس کا تو مجھے بل دے۔ کیا دیتا ہے؟ آج تک میرے رب نے مجھ سے اس کی قیمت نہیں مانگی۔ میں کتنا نافرمان تھا کہ میں اپنے رب کے سامنے سجدہ بھی نہ کر سکوں، اس کے سامنے اپنی پیشانی رکھ کر اپنے غلام اور اس کے مالک ہونے کا اقرار بھی نہ کر سکوں۔ میں کتنا بے بس اور کتنا میں نالائق انسان تھا کہ میں نے اپنی پوری کی پوری زندگی نافرمانی میں گزار دی۔ کاش میں اپنے رب کی حقیقت کو پہچانتا۔ نبی کہہ دو کہ روئے زمین پر پوری کائنات میں جتنا بھی سمندر ہے، جتنا بھی پانی ہے، اس سارے کے سارے پانی کی سیاہی بنا ڈالو، روشنائی بنا دو۔ سمندر کا پانی، اور جو لوگ جغرافیہ پر، بھگول پر نظر رکھتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ دنیا کے جس حصے میں ہم اور آپ رہتے ہیں خشکی میں، اس کا 3 گنا زیادہ پانی ہے۔ اس دنیا کے اگر 4 حصے کر دیے جائیں تو 3 حصہ پانی ہی پانی ہے۔ جس حصے میں ہم اور آپ دنیا رہ رہی ہے وہ 1 حصہ ہے۔ اور پھر سمندر کے پانی کو الگ کریے، تالاب کا پانی الگ کیجئے، ندی کا پانی، جھرنے کا پانی، پوکھرے کا پانی، جمنا کا پانی، گنگا کا پانی، آپ کے سمر کا پانی، ہینڈ پائپ کا پانی، کنویں کا پانی، الغرض جتنا بھی پانی ہے اس سارے کے سارے پانی کی اگر سیاہی بنا ڈالی جائے اور روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان درختوں کو کاٹ کر ان کی قلمیں بنا ڈالی جائیں اور روئے زمین پر جتنا کاغذ ہے اس کی کاپیاں بنا ڈالی جائیں، نوٹ بکس بنا ڈالی جائیں، پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر ان کاپیوں پر، ان قلموں سے اور سمندر کی بنی ہوئی، پانی کی بنی ہوئی سیاہی سے آپ ہماری نعمتوں، ہمارے انعامات کو لکھنا شروع کر دیجئے آپ، تو سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا، قلمیں گھس جائیں گی، کاغذ بھر جائے گا، لیکن تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے ہو، پورا نہیں کر سکتے ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں کتنی کثیر تعداد میں ہیں ہمارے اوپر۔ آپ اللہ کی حمد، اس کی ثنا بیان نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ کے بعد جو ہم آیت پڑھتے ہیں، اس آیت، صرف ایک ہی آیت، اور آپ اس پر غور کر کے دیکھ لیجئے، اس ایک ہی آیت نے بتا دیا کہ اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کی فراوانی میں کتنا فراخ ہے، کتنا کشادہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ رب المسلمین، وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ رب المومنین، وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ رب الجن، وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ رب الانس، تمام تعریفیں انسانوں کے رب کے لیے ہیں۔ وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ تمام تعریفیں جناتوں کے رب کے لیے ہیں، وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ تمام تعریفیں حیوانات کے رب کے لیے ہیں، وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا تمام تعریفیں مسلمانوں کے رب کے لیے ہیں، وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ تمام تعریفیں مومنوں کے رب کے لیے ہیں، لیکن اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین،
तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है, जो सारी कायनात का रब है, जो हिंदुओं का भी रब है, मुसलमानों का भी रब है, सिखों का भी रब है, यहूदियों का भी है, ईसाइयों का भी है, बुद्धिस्टों का भी है, इंसानों का भी है, जिन्नातों का भी है, हैवानात का भी है, नबातात का भी है। वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, वो केवल रब्बुल मोमिनीन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारी कायनात का खालिक है, जो दोनों जहान का रब है। जिस तरीके से तुम्हें मेहनत और मशक्कत करने के बाद वो दो रोटी तुम्हें मुहैया करता है, वो दो रोटी तुम्हें खिलाता है, उसी तरीके से वो समंदर के अंदर रहने वाली उस विहील मछली को भी भूखा नहीं सोने देता, जिसका एक दिन का खाना 40 टन गोश्त है। 40 टन गोश्त वो उसको भी खिलाता है, और वो उस चींटी को भी भूखा नहीं सोने देता है जो मामूली सी खुराक खाती है, लेकिन उसकी नाक में अल्लाह ने सूंघने की इतनी शक्ति, इतनी ताकत दे रखी है कि हम तो बगल में लगाए हुए आदमी का इतर नहीं सूंघ सकते हैं, लेकिन वो छोटी सी चींटी अपनी ग़िज़ा को तलाश करते करते 2 मंजिल की दूरी पर पहुंच जाती है, और वहां पर रखी हुई स्वीट और उस मिठाई तक पहुंचकर उसको हासिल कर लेती है। हमने देखा है कि हमारी नाक उतनी तेज नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस चींटी को भी भूखा नहीं सोने देता है। मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का खालिक है, वो पूरे विश्व का और पूरी कायनात का खालिक है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। ये उसकी रुबूबियत है, ये उसकी नेमत है कि वो सबको देता है, सबको, किसी एक को नहीं। उसकी ये नेमत सबके लिए आम है। हम किसको खिलाते हैं? चंद टकों का मालिक अगर उसने हमें बना दिया है, तो आज हमारी हालत यह है कि हमारी बेटी की शादी है तो हमारे रिश्तेदार आएंगे, हमारा दुश्मन नहीं आएगा। हम अपने को बुलाएंगे, गैरों को नहीं बुलाएंगे। आपको अल्लाह ने थोड़ी सी रोजी क्या दे दी कि अपना और पराया होने लगा, मेरा और तेरा होने लगा। हम अपनों को बुलाएंगे, इसको नहीं बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे, उसको नहीं बुलाएंगे। ये हमारे और आपके अज़हानो कुलूब में तो भरा हुआ हो सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरा तेरा नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके से खेत से पैदा होने वाला गेहूं और उसकी बनी हुई आटे की रोटी, आए नमाज पढ़ने वाले नमाजी हम तुझे खिलाते हैं, उसी तरीके से मंदिर में घंटा बजाने वाले उस गैर मुस्लिम को भी खिलाते हैं, चर्च में जाने वाले उस ईसाई को भी देते हैं, यहूदी को भी देते हैं, बुद्धिस्ट को भी देते हैं, जैनी को भी देते हैं। हमारे यहाँ तेरा मेरा नहीं है, हम सबके साथ अपनी नेमत को बांटते हैं। हमने अपनी नेमत को आम कर रखा है। मेरा तेरा हमारे और आपके दरमियान हो सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में नहीं है। हम उसको खिलाएंगे या उस पर रहमो करम करेंगे जो हमारा मौसिन है, जो हमारा दुश्मन है, हम तो उसको बर्बाद करने के लिए मुकदमा तक लड़ेंगे, केस तक करेंगे, आखिरी हिसाब तक और आखिरी सांस तक हम उनसे लड़ेंगे, इंतकाम का आखिरी हरबा तक हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सब नहीं। मेरे भाइयों, उसने साफ कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने सुना ना अभी कोयत के अंदर एक 90 साल या 80 साल के किसी बुजुर्ग ने अपने हार्ट का ऑपरेशन कराया था। हार्ट का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, कामयाब हुआ। कोयत के उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने 10 लाख रुपए का इंडियन करेंसी के हिसाब से उसको बिल पकड़ा दिया। बिल देखकर रोने लगा। डॉक्टरों ने सोचा रे बेचारा 10 लाख का बिल सोचकर रो रहा है। वो बिल ले गए, उसको फाड़ा, कंप्यूटर से दूसरा बिल निकाल के उसको 7 लाख रुपए का दे दिया। लीजिए साहब, अगर ये ज़्यादा हैं तो हमने इसमें कंसेशन कर दिया 7 लाख का। उसने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा था कि आपने 10 लाख के बिल को 7 लाख कर दिया, महंगा था, इसलिए मैं नहीं रोया। 10 की जगह आप मुझसे 12 भी ले लो, अल्लाह ने मुझे सब कुछ नवाजा है। न नवाजा होता तो मैं इतने आलीशान हॉस्पिटल में मैं ऑपरेशन न कराता। मैं तो सिर्फ इस वजह से रो रहा था
کہ آپ نے میرا آپریشن کیا اور 10 منٹ میں آپ سکسیسفل آپریشن کر کے فارغ ہو گئے. میرے دل کو آپ نے 10 منٹ سنبھالا تو 10 منٹ کا بل آپ کے نے مجھے 10 لاکھ روپے کا دے دیا. میں اس رب کا کیسے شکریہ ادا کروں جس نے 80 سال تک میرے ہارٹ کو سنبھالا, میرے دل کو سنبھالا, لیکن آج تک اس نے میرے دل کا کوئی بل ہم سے نہیں مانگا. آج تک اس نے یہ نہیں کہا میرے بندے میں نے تجھے 80 سال تک جو تیرے ہارٹ کو سنبھال کے رکھا, تیرے دل کو سنبھال کے رکھا, اس کا تو مجھے بل دے. کیا دیتا ہے؟ آج تک میرے رب نے مجھ سے اس کی قیمت نہیں مانگی. میں کتنا نافرمان تھا کہ میں اپنے رب کے سامنے سجدہ بھی نہ کر سکوں, اس کے سامنے اپنی پیشانی رکھ کر اپنے غلام اور اس کے مالک ہونے کا اقرار بھی نہ کر سکوں. میں کتنا بے بس اور کتنا میں نالائق انسان تھا کہ میں نے اپنی پوری کی پوری زندگی نافرمانی میں گزار دی. کاش میں اپنے رب کی حقیقت کو پہچانتا جس نے میری نافرمانیوں کے باوجود میرے دل کو سنبھال کے رکھا اور آج تک بل نہیں مانگا. آپ نے تو 10 منٹ میں میرے لیے 10 لاکھ کا بل پیش کر دیا. میرا رب کتنا رؤوف الرحیم ہے, کتنا رحمان رحیم ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہاں سے ہم تصور کریں اللہ کی اس نعمت پر جو سب کو دیے ہوئے ہیں. ہمارا تمہارا ہم اور آپ کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین معاف کیجئے چھوٹا نہیں ہے. اللہ اکبر, اس سے بڑی کوئی ذات ہے ہی نہیں. بڑا ہے اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف وہ توجہ نہیں دیتا. کھاؤ پیو جو چاہو فائدہ اٹھاؤ. لو كانت الدنيا ما تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منه شربة ماء. ترمذی شریف کی روایت, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دنیا کی حقیقت اگر اللہ کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی, اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی, مچھر کے پر کے برابر بھی اگر وہ اس دنیا کو ترجیح دیا ہوتا